پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے. 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. 70% پاکستانیوں کے دل کے دھڑکن ہیں عمران خان صاحب. پہلے بھی ہم نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے صحت کے بارے میں, اس کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں, جہاں اس کو رکھا گیا ہے جو ایکسیس اس کو نہیں مل جاتی, جس طرح وکلاء کی جو ملنا ہے اس پہ قدغن لگا ہوا ہے, اس پہ ریسٹرکشنز ہیں, ان کی فیملی ممبر سے ریسٹرکشنز ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی عدالتوں میں آ چکے ہیں اور اس عدالتوں سے ریلیف کی امید لے کے ہم جاتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک درخواست گزاری تھی جس میں راجہ صاحب پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ بہن کو, جو ایک ہی بہن ہے جو اس وقت باہر ہے, باقی تو انٹائر فیملی جو ہے وہ جیل میں ہے, ان کو آپ اجازت دے تاکہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہے اور ہمیں تسلی ہو کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اس کو ایکسیس ہے اور بشرا بی بی کی بھی طبیعت ٹھیک ہو. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کو دے دے, کیونکہ ہمارے ساتھ شدید تحفظات ہے, خدشات ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. وہ آن اینڈ آف جب ذکر کرتے ہیں ہم کورٹ کو درخواست دیتے, وہ ملاقات بر وقت نہیں ہوتی, اس کا معائنہ بر وقت نہیں ہوتا. آج ہائی کورٹ نے جو آرڈر فروخت کیا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ آئندہ 17 تاریخ تک اس کیس کو ایڈجن کیا ہے. یہ ڈائریکشن دی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل میک شور کرے بہترین فیسلٹیز اس کو جیل میں اویلیبل ہو, لیکن جو بہن کی ملاقات ہے وہ 17 تاریخ تک رکھا ہے کہ بہن کے بعد ہو جائے. ہم اس بات پہ بھی میم کہتے ہیں کہ جو ریلیف ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے خدشات تھے, یہ اس خدشات کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہے. ہم پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی, آئندہ کا لائحہ عمل وہ وضع کرے گی. ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ ممکن ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی ممبر کی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت جو ہے نا ایک ملاقات ہو سکے. میں ایک بار پھر حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ہم کورٹ آتے ہیں, بٹ اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی. اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر کو جو خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے ان کو ایکسس دے دے, آج دے دے, تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ریزار ہو جائے اور ہماری اور سب لوگوں کی اور پاکستان میں خان صاحب کے ووٹر سپورٹروں کی تسلی ہو جائے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ 3 تاریخ کو ہوئی ہے, اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. میری ایک بار پھر حکومت سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ فوراً کیا جائے. تو اس پر نظر ثانی راجہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی راجہ صاحب, دیکھیے نظر ثانی کا تو کوئی موقع نہیں ہے. میں انتہائی مایوس بھی ہوں اور صحیح بات ہے غصے میں بھی. ہم نے انسانی سطح پہ, انسانی ہمدردی کی سطح پہ کہا تھا کہ ایک لیڈر ہے جس کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے. 3 تاریخ سے آپ نے اس کو ایک کال کوٹڑی میں ڈالا ہوا ہے, کسی کا اس سے رابطہ نہیں ہے. جو اطلاعات باہر آ رہی ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں. تو ایک ملاقات بہن کی ہو جائے, اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اس ملاقات کو نہ کرانے کی. تو یہ کہنا کہ بہن بھی ایک لمحے کے لیے نہیں مل سکتی جا کے, کوئی ایسا بین نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں استثناء پیدا نہ ہو سکتا ہو. تو میں انتہائی اس وقت غصے کے عالم میں ہوں. ہم فیصلہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں. ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا, بہن کو نہیں جانے دیا, آگے اب ہم کیا لائے عمل اپنائیں. اس ملک میں اس وقت نہ مجھے قانون نظر آتا ہے, نہ شرافت نظر آتی ہے, نہ انسانیت نظر آتی ہے. تو اب ہم فیصلہ کریں. سر مراد سعید صاحب کا ٹویٹ آیا کہ اگر وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو ڈی چوک پہ ہمارا جو ہے احتجاج ہو. پولیٹیکل پارٹی اور کمیٹی کرتی ہے, اس لیے راجہ صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا گور صاحب, اگر عمران خان صاحب کو جیل میں اس دوران کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار اللہ نہ کرے خان صاحب کو کچھ ہو جائے, انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. آپ ایسی بات نہ کریں انشاءاللہ. صاحب اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں بہت سے آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی میں خطرات لاحق ہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. دیکھو یہ ہماری سیریس تشویش ہے, سیریس تشویش ہے اس لیے. تو یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھو وہ ہمیں نہیں, وہ ہماری تشویش ہے اور یہ خان صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اگلا لائحہ کیا ہے؟ آئینی مسودہ کیا آپ کو آئینی مسودے کے آئینی مسودے کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہے. حکومت نے ہمیں کوئی آئینی مسودہ نہیں دیا, آئینی مسودہ کہیں بھی نہیں تھا. حکومت نے جو چیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کچھ پیجز, وہ یہی تھے کہ وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس بار کونسلوں کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے, اس لیٹر کے ساتھ ان کی کچھ ریکمنڈیشن ہے, وہ کمپیریزن ڈرا کیا تھا جو ایک لیک ورژن ہے اس کا, اور اس کے ساتھ وکیلوں نے اپنے بارے میں کہا دس از جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہوا, اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا, کچھ جو ہے نا آرٹیکلز اس سے ریلیٹڈ ہے. لہٰذا وکیل وہ نہیں ہے جو ایک مخصوص گروپ کے وکیل ہیں. یہ مت سمجھیں کہ وکیلوں کا کوئی متفقہ مسودہ حکومت کو دیا گیا ہے. یہ ایک گروپ جو ہے, باہر کی سیاست میں لوگ آتے ہیں, ایک ووٹ سے ایک ممبر سے برتر ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وکیلوں کے نمائندے ہیں. یہ اس گروپ کی طرف سے ایک ان کو ڈرافٹ دیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے حکومت کا اپنا ہی ایک طرح سے تجویز کردہ ڈرافٹ ہے.
अब उसको वकला पे डाल रही हैं। वकला बिल्कुल इस चीज़ को रद्द करते हैं। कल हमारी बहुत तवील एक नशस्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई, तमाम मुल्क के वकला उसमें शामिल हुए। बलूचिस्तान बार का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, उस पूरे आइनी पैकेज को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के तसव्वुर को रद्द करते हैं। इसी तरह मुनीर मलिक साहब ने कराची से बात की, हिना जिलानी साहिबा ने बात की, इस वक्त कोई माहौल नहीं है आइनी तरमीम का। ये तमाम तर जो अमल है ये बदयानती पर मबनी है, लेकिन बहरहाल हम इसके साथ जुड़े रहेंगे। ये यूआई के साथ हमारे बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। हम समझते हैं उसूली मौक़िफ़ हमारा एक ही है। हम कोशिश करेंगे कि आइनी तरमीम इस वक्त इस माहौल में ना हो, लेकिन अगर नागुज़ीर हुई तो हम और JUI इंशाअल्लाह मिलकर कोई सेहतमंदाना कदम उठाएंगे। अच्छा, एक चीज़ देख लीजिएगा, देखो हुकूमत ने जो ड्राफ्ट शेयर किया उनका भी ये नहीं था कि ये यूनानिमस वकीलों की तरफ से आया, और उन्होंने 10 का जिक्र किया था कि उनकी तरफ से आया। सर जी आप ये ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, वो ये जो हम देंगे तो हम इंशाल्लाह सर जी ये बताइएगा, जो पिछले दफा आईनी तरमीम हो रही थी उसका ड्राफ्ट उन्होंने कहा था हमारे पास आया है, तो वो वाकई आया था जो पिछली दफा वजीर कानून ने चेंज होते रहे, लेकिन कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं था। मुख्तलिफ किस्म के JUI के साथ हम मिलकर ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे। एहतजाज के हवाले से क्या स्ट्रेटजी आपको सर इंशाल्लाह ताला आ जाएगी हमारा तो ऐसा ये बताइएगा फैमिली तौर पर क्या लाए वाले आप लोग आज के इस फैसले के बाद? देखिए, जैसा कहा चेयरमैन साहब ने, अभी हम प्रोटेक्शन कमेटी की मीटिंग कॉल करने लगी हैं फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे, और हम कोई फैसला करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जा रहे हैं। KP हाउस का मुझे नहीं पता अभी खुला है कि नहीं खुला, लेकिन सर नहीं खुला। हम अभी पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग करेंगे।